کے صفوں کی درستگی کا حکم یہ کہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو اور برابر ہو، کوئی آگے نہ نکل جائے، کوئی پیچھے نہ رکھے، کوئی پیچھے نہ رہے۔ یہ صفوں کی درستگی کا حکم ہے۔ صف ایسی سیدھی ہونی چاہیے کہ ہر ایک برابر کھڑے ہوں۔ تو اب یہاں پر مقتدیوں کی جو صف ہوتی ہے وہ کرسی کے ابتدا میں ہوتی ہے، اور کرسی پر نماز پڑھنے والے وہ تو آگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ صف کی درستگی کے خلاف تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایمان والے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین عمل وہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کو ہم درست کریں، نماز پر محنت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها ہدم الدین، جس نے نماز کو منہدم کر دیا وہ دین کو منہدم کر دیا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز درست ہے تو باقی سارے اعمال درست ہوں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز درست نہیں ہے تو باقی اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نماز کی سب سے پہلے ہم فکر کریں کہ ہماری نماز درست ہو جائے، ٹھیک سے ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں، تاکہ ہماری نماز بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے۔ تو اسی کے متعلق آج ایک مسئلہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مساجد میں دیکھتے ہیں کہ اکثر مساجد میں کرسیوں پر نماز پڑھنے کا عام رواج بنتا جا رہا ہے۔ ہر کوئی سہولت پسند ہے کہ تھوڑی سی تکلیف پہنچ گئی تو اب وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ حالانکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر زیادہ ثواب ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے آثار میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ اکرام جب انہیں کوئی سخت تکلیف ہو یا بیماری میں مبتلا ہو، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو آج ہمارے مساجد کے اندر ایسا رواج بنتا جا رہا ہے کہ ہر کوئی چھوٹی سی تکلیف پر بھی وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اور بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے۔ تو آج ہم مسئلہ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے، اور یہ رواج بھی بنتا جا رہا ہے کہ مساجد میں کرسیاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ تو یہ عمل کس حد تک درست ہے اور کیا ہم اسے اجتناب کرنا چاہیے، اس بات کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک فتوے کو ہم سمجھتے ہیں۔ کسی نے دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام سے اسی طرح کا سوال کیا ہے، اور وہ سوال بہت اہم ہے۔ اس سوال کے گویا کہ 7 جزئیات ہیں۔ ہر جز کو الگ سے ہم سمجھتے ہیں، اس کے بعد اس کا جواب دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے کیا دیا ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں، تاکہ
کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے، کس حالت میں پڑھ سکتے ہیں، اور مسجد کے اندر کرسیاں رکھنا، زیادہ رکھنے کا کیا مسئلہ ہے، کتنی رکھ سکتے ہیں، کتنی نہیں رکھ سکتے، یہ پورا مسئلہ مکمل طور پر ہمارے سامنے آئے تاکہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ تو چلیے ہم سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا کیا گیا اور اس پر دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے کیا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ مسجد میں نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ ایک سوال کے 7 جزئیات ہیں۔ نمبر 1، ایک شخص ظاہراً صحیح و سالم تندرست ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہے، لیکن مسجد میں کرسی صف میں رکھ کر نماز باجماعت پڑھتا ہے، حالانکہ نماز نیچے زمین پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، تو کیا مسجد میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے؟ یہ پہلا جز ہے اس سوال کا، جس کے اندر بہت اہم بات انہوں نے پوچھی ہے کہ ایک آدمی چلتا پھرتا ہے، چلنے کی طاقت ہے، آرام سے وہ بیٹھ بھی رہا ہے، اٹھ بھی رہا ہے، لیکن مسجد آتا ہے تو کرسی رکھ کر اس پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ اکثر ہمیں دیکھنے میں بھی یہ بات ملی ہے کہ اچھا ہٹا کٹا نوجوان ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ آرام سے وہ چل پھر رہا ہے، دوڑ بھی رہا ہے، لیکن جب وہ مسجد آتا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے۔ جیسے معذورین ہوتے ہیں، 60 سال یا 65 سال کے معذور جو ہاتھ میں عصا لے کر چلتے ہیں، چلنے کی ان کے اندر طاقت بھی نہیں ہوتی، وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے بازو میں ہٹا کٹا صحیح تندرست نوجوان بھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے کرسی پر، تو یہ دیکھنے میں ملا ہے۔ تو یہ بہت اہم سوال انہوں نے پوچھا ہے، اس پر دارالعلوم دیوبند نے جواب دیا، ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ جواب یہ ہے، جو شخص کسی طرح بھی زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا چونکہ حقیقت میں سجدہ نہیں کر سکتا، بلکہ سجدہ کے لیے کرسی پر بیٹھ کر صرف اشارہ کرتا ہے، اور اشارے سے سجدہ صرف اس شخص کے لیے جائز ہوتا ہے جو کسی طرح بھی حقیقی سجدے پر قادر نہ ہو۔ اس لیے جو معذور حضرات کسی طرح بھی حقیقی سجدہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر دارالعلوم دیوبند نے صاف جواب یہ بیان فرمایا ہے، جو شخص کسی طرح زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے، ایسا شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے شخص کے لیے چاہیے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو کرسی پر نہیں بلکہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، حقیقت میں وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ اب سجدہ کرنے کے لیے ماتھا زمین پر رکھنا ہے، اب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا حقیقی سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو بس اشارہ کرتا ہے، اور اشارے سے سجدہ کرنا اس شخص کے لیے ہے جو حقیقی سجدے پر قادر نہ ہو، تو اس شخص کے لیے اشارے سے سجدہ کرنے کی اجازت ہے،
لیکن جو حقیقی سجدے پر قادر ہو وہ صحیح معنی میں سجدہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے اشارے سے کرسی کے اوپر بیٹھ کر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے جو معذور حضرات ہیں جو حقیقی سجدے پر قادر ہوں وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ دوسرا جز اس سوال کا یہ ہے، کیا بلا ضرورت کرسیاں مسجد میں لانے سے اغیار کی عبادت گاہوں سے مشابہت لازم نہیں آتی؟ سوال یہ ہے، یعنی بلا ضرورت کرسیاں مسجد کے اندر جمع کرنا، کیا یہ غیروں کے عبادت گاہوں کے مشابہت نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ چرچوں کے اندر ترتیب وار کرسیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے مساجد کے اندر بھی آج کرسیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہر صف میں 3-4 کرسیاں ہوتی ہیں، ترتیب وار کرسیاں جوڑ دی جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ غیروں کے عبادت گاہوں کے مشابہت نہیں ہو رہی ہے؟ جواب یہ ہے، بلا ضرورت کرسیاں مسجد میں لانا اور ان کی کثرت کرنا امر منکر ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے، یعنی اس سے بچنا چاہیے، اور ضرورت کی صورت میں ضرورت کی حد تک کرسیوں کا نظم کرنا مجبوری ہے، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنی کرسیاں۔ 2 آدمی معذور ہیں تو 2 کرسیاں مسجد کے اندر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ہمارے یہاں تو ایک رواج ہی بنتا جا رہا ہے، اذان ہوتے ہی مؤذن صاحب ترتیب سے کرسیاں جوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر مؤذن صاحب کرسیاں نہ جوڑے تو جو معذور حضرات آتے ہیں وہ ان کو ڈانٹتے ہیں کہ کرسی کیوں نہیں رکھی ہے۔ یہ بھی غلط ہے، لیکن بھائی آپ پر اگر وہ رکھ رہے ہیں تو آپ کا احسان کر رہے ہو، اگر وہ نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ کی ضرورت ہے، آپ آ کر رکھ لیجئے۔ آپ مؤذن صاحب کو کیسے ڈانٹ سکتے ہیں کہ آپ نے کرسی کیوں نہیں رکھی ہے؟ کیا ان کی ذمہ داری ہے؟ تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے مساجد کے اندر کرسیاں 2 معذور حضرات ہیں لیکن 10 کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام یہ جواب دیتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے اتنی کرسیاں اگر ہوں تو یہ مجبوری ہے، لیکن ضرورت سے زائد نہیں رکھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور تیسرا جز، کیا یہ آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے؟ یعنی کہ کرسیوں پر نماز پڑھنا کیا صحابہ سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ نے بھی کرسیوں پر بیٹھ کر بحالت مجبوری یا عذر کی حالت میں کرسیوں پر بیٹھ کر نماز ادا کیے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں وہ آزار نہیں تھے یا ان کی کثرت نہ تھی جو دور حاضر میں بکثرت پائے جاتے ہیں، اس لیے آثار صحابہ میں مساجد میں نماز کے لیے کرسیاں لانے یا ان کے انتظام کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ البتہ خطبے کے لیے کرسی کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور میں جیسے آج کل جو عذر ہے، جو بیماریاں ہیں، اس طرح کے عذر صحابہ کے دور میں نہیں تھے، یا تھے بھی تو بہت کم تھے،
لیکن اس دور میں کرسیوں کا رواج نہیں تھا، یعنی کہ صحابہ مسجد کے اندر کرسیاں لا کر رکھ کر بیٹھ کر نماز ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ اکرام نیچے زمین پر بیٹھ کر بیماری کی حالت میں یا تکلیف کے وقت میں زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن صحابہ کے دور میں بھی کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ہاں اتنی بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کرسی کا استعمال کیے، یہ بات تو ملتی ہے، لیکن صحابہ کرام کرسیوں پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے، ایسی کوئی بات احادیث میں نہیں ملتی۔ چوتھا جزء اس سوال کا، آج کل مساجد میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک رواج بنتا جا رہا ہے، تو اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ اس پر جواب یہ دیا، ضرورت کی چیز ضرورت کی حد تک رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اصول فقہ کا ایک مشہور قاعدہ ہے، الضرورۃ تتقدر بقدر الضرورہ۔ اس سوال کا 5واں جز، ایک صاحب نے کہا کہ نماز میں قیام فرض ہے اور نیت کھڑے ہو کر باندھنی چاہیے، اور بعد میں رکوع سجدہ وغیرہ معذورین بیٹھ کر اشارے سے کرے۔ تو بعض تو کھڑے ہو کر نیت باندھتے ہیں، جب امام رکوع کرتا ہے تو یہ نیچے زمین پر بیٹھ کر اشارے سے رکوع و سجدہ وغیرہ کرتے ہیں، اور بعض صف میں کرسی رکھ کر اور خود صف سے 1.5 فٹ کرسی سے آگے کھڑے ہو کر نیت باندھ لیتے ہیں، اور وہ صف سے آگے ہی نکلے رہتے ہیں۔ جب امام رکوع کرتا ہے تو یہ اپنے پیچھے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے رکوع کرتے ہیں۔ رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیتے ہیں، اور جب کرسی پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے سجدہ کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ گھٹنوں سے 1.5 بالش آگے بڑھا کر اپنی کلائی کا جو موٹا حصہ ہے اس کو گھٹنوں پر رکھ کر ہاتھ آگے بڑھا کر سجدہ کرتے ہیں۔ تو کیا ان کا یہ فعل درست ہے؟ کہ بعض لوگ نیت تو کھڑے ہو کر کرتے ہیں، جب امام رکوع میں جاتا ہے یا سجدے میں جاتا ہے تو یہ کرسی پر بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات، بعض صف میں کرسی رکھ کر خود صف سے 1.5 فٹ کرسی کے آگے کھڑے ہو کر نیت باندھ لیتے ہیں، اور وہ صف سے آگے ہی نکلے رہتے ہیں، یعنی کہ کرسی رکھی ہوئی ہے۔ اب جو صف ہوتی ہے، مقتدی حضرات کی جو صف ہوتی ہے، یہ صف یہاں پر ہوتی ہے، یہ صف میں اس طرح کھڑے رہتے ہیں۔ اب کرسی پر نماز پڑھنے والے جو ہوتے ہیں ان کی کرسی تو یہ ہے، اب وہ کرسی کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں، تو گویا کہ جو صف مقتدیوں کی ہوتی ہے وہ صف تو وہاں ہوتی ہے، اب کرسی پر نماز پڑھنے والے حضرات اس صف سے آگے ہوتے ہیں۔ تو سوال ان کا پوچھنے کا یہ ہے کہ یہ حضرات نیت کرتے ہیں تو کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اور امام رکوع و سجدے میں جاتا ہے تو اب یہ کرسی پر بیٹھ کر رکوع کرتے ہیں اشارے سے، اور سجدہ بھی اشارے سے کرتے ہیں۔ یہ سوال کا جز ہے۔ اور تیسری بات اس جز کے اندر یہ پوچھی گئی ہے کہ جب کرسی پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے سجدہ کرتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے 1.5 بالش آگے بڑھا کر، یعنی کلائی کا جو موٹا حصہ ہے اس کو گھٹنوں پر رکھ کر اور ہاتھ آگے بڑھا کر سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ان کا یہ فعل درست ہے؟ یعنی کہ سجدہ کرتے ہیں کرسی پر بیٹھ کر، تو اس وقت گھٹنوں سے، یہ جو گھٹنے ہیں
اس سے 1.5 بالشت آگے، گویا کہ اس طرح 1.5 بالشت آگے، اور یہ جو کلائی کا جو موٹا حصہ ہے اس کو گھٹنوں پر رکھ کر، ہاتھ اشارے سے اس طرح سجدہ کرتے ہیں. تو یہ 1.5 بالشت آگے بڑھا کر اس طرح سجدہ کرتے ہیں. تو کیا یہ عمل درست ہے؟ یہ سوال کا جزو. جواب یہ دیا ہے کہ جن معذورین کے لیے اشارے سے نماز پڑھنا جائز ہو، انہیں سجدے کے اشارے کے لیے گھٹنوں سے 1.5 بالش آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اس طرح جو ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اس طرح ہاتھ 1.5 بالش بڑھانے کی ضرورت آگے نہیں ہے، صرف اشارہ کافی ہے. البتہ سجدے کے اشارے میں رکوع کے اشارے سے کچھ زیادہ جھکا جائے گا. یعنی کہ آپ کے یہ جو ہتھیلی ہے یہ گھٹنوں پر رکھیں، رکوع میں تھوڑا جھک رہے ہیں تو سجدے میں اور تھوڑا جھکیے، بس اتنا کافی ہے. ہاتھوں کو آگے بڑھانا اور یہ جو موٹا حصہ ہے کلائی کا اس کو گھٹنوں پر رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اشارہ کافی ہے. رکوع میں آپ تھوڑا جھکے ہیں، سجدے میں اور تھوڑا جھکیے، یہ کافی ہے. اس سوال کا چھٹا جزو یہ ہے، جو معذور ہیں کیا ان کے لیے بھی قیام اور کھڑے ہو کر نیت کرنا ضروری ہے؟ جیسا کہ جو معذور حضرات ہیں، امام صاحب کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ کھڑے رہے اور تلاوت سنتے رہے، اور جب امام رکوع میں جاتا ہے تو یہ کرسی پر بیٹھ کر رکوع میں چلے گئے. اس پر جواب یہ دیا ہے کہ جو لوگ حقیقی سجدے سے عاجز ہوں ان کے لیے اشارے سے نماز پڑھنا جائز ہے. ان سے قیام کا حکم بھی ساقط ہو جاتا ہے. جو حقیقی سجدے پر قادر نہیں ہے وہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، بلکہ وہ بیٹھ کر ہی پوری نماز اشارے سے ادا کرے. اگرچہ وہ قیام پر قادر ہوں، یعنی کہ وہ کھڑے ہو کر قرات امام کی سن سکتے ہوں، یا خود کھڑے ہو کر وہ قرآن کی تلاوت پڑھ سکتے ہوں اکیلے میں، تب بھی وہ بیٹھ کر کرسی پر ہی نماز ادا کرے. لہذا اس طرح کے معذورین کو نیت باندھنے یا قرات کرنے کے لیے قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شروع ہی سے کرسی یا زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں. احناف کے نزدیک اور مفتیٰ بھی یہی قول ہے، یعنی کہ اسی بات پر فتویٰ دیا گیا ہے. اس سوال کا 7واں جز، کیا یہ کرسی پیچھے رکھ کر صف میں آگے نکل کر نیت باندھنے والے سووا صفوفکم اور تسویۃ الصفوف سے خارج ہیں؟ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ کرسی پر نماز پڑھنے والے حضرات کرسی کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور مقتدی حضرات جن کی جو صف ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے، کرسی کے شروع سے ان کی صف ہوتی ہے. لیکن کرسی پر نماز پڑھنے والے حضرات یہاں پر کرسی سے آگے کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا یہ کھڑا ہونا صفوں کی درستگی سے ہٹ کر نہیں ہے؟ یعنی کہ صفوں کی درستگی کا حکم یہ کہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو اور برابر ہو، کوئی آگے نہ نکل جائے، کوئی پیچھے نہ رکھے، کوئی پیچھے نہ رہے. یہ صفوں کی درستگی کا حکم ہے. صف ایسی سیدھی ہونی چاہیے کہ ہر ایک برابر کھڑے ہوں. تو اب یہاں پر مقتدیوں کی جو صف ہوتی ہے وہ کرسی کے ابتدا میں ہوتی ہے، اور کرسی پر نماز پڑھنے والے وہ تو آگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو کیا یہ صف کی درستگی کے خلاف تو نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو شخص رکوع اور سجدے سے عاجز ہو اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو رکوع اور سجدے پر قادر نہ ہو، حقیقی سجدہ وہ کر ہی نہیں سکتا، ایسے آدمی کے لیے بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے.
تو اب یہ حقیقی سجدے پر قادر نہیں ہے تو اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ قیام پر قادر ہو، اگرچہ وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتا ہو، رکوع اور سجدہ اشارے سے کرتا ہو، لیکن کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو پھر بھی وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ پس معذور شخص کو نیت باندھنے کے لیے کرسی سے آگے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ کرسی سے آگے کھڑا نہ ہو بلکہ وہ بیٹھ جائے۔ اب کرسی پر وہ بیٹھ جائے گا کہ مقتدیوں کی جو صف ہوگی اب اس صف کے اندر خلل نہیں آئے گا۔ اب گویا کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہے تو صف والوں کے برابر بھی وہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو معذور حضرات ہیں کرسی پر بیٹھ کر ہی اطمینان سے وہ نماز ادا کرے، اور قیام کرسی پر بیٹھ کر ہی کرے، اور رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے۔ اور بھی کرسی پر بیٹھنے کے مسائل ہیں۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز کب پڑھنی چاہیے، کون سا عذر ہو تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کون سا عذر ہو تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، کس حالت میں نماز پڑھنا چاہیے، اور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ مسائل بھی ہیں انشاءاللہ تفصیلی طور پر آپ کے سامنے آگے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔